پہچاننا ہے تو آپ حضرت زید بن ارقم سے پوچھو. اگر آپ کو اسلام کو تاریخیں پتہ کرنی ہے، اسلام کے جذبات کو محسوس کرنا ہے، اسلام کی عظمت کو سمجھنا ہے، تو جاؤ حضرت حسنین کریمین سے پوچھو، آپ کو پتہ چل جائے گا. اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے بلکہ بہت ہی مشکلوں کے ساتھ ہمارے تک پہنچا ہے. ہم اسلام کو بھلا چکے ہیں. اب آج موبائلوں کو ہم بزی رہتے ہیں، موبائلوں میں دیکھتے ہیں. معاذ اللہ ایسا عالم آ گیا ہے، اگر مسجدوں میں اذان ہوتی ہے پھر بھی ہم خاموش نہیں رہتے ہیں، ہم موبائل میں بزی ہیں. لیکن کبھی آپ کو پتا ہے ابھی جلد ہی میں ملک شام میں اور ترکستان میں ترک میں ایک زلزلہ آیا، زلزلہ آیا ہے. آپ مسلمان ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن بھائی ہوتے ہیں. آپ وہ دنیا کا کوئی ملک ہو، چاہے وہ ملک شام ہو، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ ترک ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہاں پر ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، بلکہ 50,000 مسلمان اس زلزلے میں شہید ہو گئے ہیں. کسی نے یہ سوچا کہ ان کے حق میں دعا کر دی جائے، کسی نے یہ کہا کہ ان کے لیے دعائیں کی جائے. آج موبائلوں میں بزی ہو، گانے سنتے ہو، ہر چیز کرتے ہو، معاشرے کو خراب کر رہے ہو. شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے ماں سے الگ ہو جاتے ہیں. ارے ماں کا مرتبہ نہیں جانتے ہو، آپ کو پتا ہونا چاہیے. اب جب زلزلے میں نے ایک کلپ دیکھی تھی، میری روح کانپ گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایک ایسا بچہ ہے جس کا آدھا دھر ملبے کے اندر ہے، آدھا دھر ملبے کے باہر ہے. سب کرمی والے اسے نکال رہے ہیں، مدد کرنے والے نکال رہے ہیں، لیکن نکل نہیں رہے. لیکن حالات یہ ہو گئے ہیں، اس کا باپ جاتا ہے، اس کا باپ کیا کہتا ہے؟ اے لوگوں مجھے چھوڑو، میرے بیٹے کے پاس جانے دو. زبان کوئی ہو سمجھنے کی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، باپ بیٹے کے پاس جاتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ زلزلے کا عالم ہے، بچہ ملبے کے نیچے دبا ہوا ہے، موت کا وقت ہے، آخری ٹائم ہے. باپ کہتا ہے بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہماری نسلوں میں ہمارے بچوں کو کلمے نہیں آتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں اور وہ سیکھ جاتے ہیں گالیاں دے کر. ہم معاشروں کو خود خراب کر رہے ہیں، معاشرہ ہمیں نہیں خراب کر رہا ہے. معاشرہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم معاشرے کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ہم چاہیں گے تو معاشرہ بدلا بھی جا سکتا ہے. ہم اگر چاہیں تو اپنی شادیوں میں زیادہ فالتو رواج نہ قائم کریں، معاشرہ سدھرے گا. ہم چاہیں اپنے بچوں کی ولادت پر اس کے کان میں آذان کہیں، ایک طرف سے اقامت کہیں، تو بچے کی زندگی سنور سکتی ہے. ہم چاہیں بچے کو علم دین سکھائیں، بچہ بڑا ہوگا کل اسی اسٹیج پر بیٹھ کر کے آپ کے سامنے حق و باطل کا امتیاز بتائے گا، سچ اور جھوٹ کا امتیاز بتائے گا، آپ کی حقانیت پتہ چلے گی. لیکن ہمارے اندر ٹائم کا ہے، ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں گے. بنائیے، منع نہیں کیا گیا ہے، آپ انجینئر بنائیے، آپ پروفیسر بنائیے، لیکن ساتھ میں اسے علم دین بھی سکھائیے، حافظ قرآن بھی سکھائیے، تاکہ بچہ نماز پڑھنے کا اندازہ سیکھ جائے. حضرات آپ کے گاؤں میں نے سنا آپ کے گاؤں میں مسجد بن رہی ہے، مسجد کے مینار کا کام باقی ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک سنیں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے بھی مسجد میں تیتر کے گھونسلے کے برابر حصہ لیا اس نے ایسا کام کیا، رب نے اس کے بدلے میں جنت میں اتنا بڑا محل عطا کیا کہ وہ سوچ بھی نہیں. یہ حال ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ناچ ہو، نوٹنکی ہو، زندگی ہم خراب کر لیتے ہیں، اپنی کمائی کا پیسہ، اپنی زندگی کا پیسہ وہاں دے دیتے ہیں، لیکن مسجد میں اگر کوئی کام ہے تو نہیں دے سکتے. میرے بھائی مسجد کا عالم یہ ہے، اگر آپ 1 روپیہ بھی لگاؤ گے نا اور 1 روپیے کی 1 اینٹ لگ گئی نا، آپ کا پیسہ لگ گیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ مر جاؤ گے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، اس کا ثواب آپ تک پہنچتا رہے گا. اس میں جو نماز پڑھے گا اس کی نماز پڑھنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. آپ حصہ لیجیے، آپ زیادہ سے زیادہ بڑھ کر کے، کیونکہ آپ کی اپنے گاؤں کی مسجد ہیں. آپ جب اپنی عبادت گاہوں کو چمکاؤ گے تو عبادت گاہیں اتنی خوبصورت کیوں بنا دی جاتی جانتے ہو؟ تاکہ غیر مسلموں کو، غیر مذہبوں کو یہ پتا چل جائے جب اسلام کے
لیکن اللہ اکبر ہم نے ایمان کو پست کر دیا ہے، ہم نے ایمان کو مٹا دیا ہے۔ اے لوگوں سنو، مسلمانوں کا جائزہ لوگے تو مسلمان جس زمانے